بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فقیر کا سوال اور خواجہ فرید الدین عطار کا دل دہلا دینے والا روحانی انقلاب۔ نیشا پور کا عظیم عطاری۔ 12ویں صدی کا ایران نیشاپور کا خوبصورت شہر۔ بازار میں ایک بڑی دکان تھی جہاں خوشبوئیں، دوائیں، جڑی بوٹیاں، عطر اور نایاب تیل بکتے تھے۔ یہ دکان تھی فرید الدین محمد بن ابراہیم عطار نیشاپوری کی۔ لوگ انہیں عطار کہتے تھے کیونکہ ان کا پیشہ عطاری تھا، یعنی طبیب، جڑی بوٹیوں اور عطر کا ماہر۔ خواجہ فرید الدین نہایت تعلیم یافتہ، ذہین اور معاملہ فہم انسان تھے۔ ان کے والد بھی ایک مالدار اور باوقار تاجر تھے جنہوں نے فرید الدین کو علم تجارت دونوں کی تربیت دی۔ ان کی دکان پر بڑے بڑے لوگ علاج کے لیے آتے اور فرید الدین کو طبیب اور تاجر دونوں حیثیتوں سے عزت حاصل تھی۔ دل کی خلش۔ خواجہ فرید الدین کی زندگی بظاہر مکمل تھی، مال، شہرت، علم اور راحت، لیکن ان کا دل بے چین رہتا تھا۔ کچھ ایسا تھا جو مکمل نہیں تھا۔ وہ دیکھتے تھے کہ لوگ بیمار آتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کبھی مر جاتے ہیں۔ ان کے دل میں بار بار یہ سوال ابھرتا، میں جسم کا علاج کرتا ہوں مگر روح کے زخموں کا کیا؟ اگر موت آ جائے تو کیا یہ ساری دوائیں کچھ فائدہ دیں گی؟ یہ سوال ان کے دل میں ہلکی سی چنگاری کی طرح تھا، مگر جلد ہی وہ چنگاری آگ بن گئی۔ فقیر کا انقلابی سوال۔ ایک دن ایک بوڑھا فقیر ان کی دکان پر آیا۔ اس کے کپڑے بوسیدہ، ہاتھ میں کشکول، چہرہ نورانی۔ اس نے خواجہ سے کہا، اے عطار، تم ہر مرض کی دوا بیچتے ہو، کیا تم نے موت کی دوا بھی تیار کر لی ہے؟ خواجہ حیران ہوئے اور بولے، تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، میں موت کے لیے ہمیشہ تیار ہوں، اگر تو چاہے تو ابھی موت کو گلے لگا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر فقیر ایک طرف گیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں جا کر اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ انقلاب قلب۔ یہ منظر خواجہ کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ وہ شخص جسے وہ فقیر سمجھ رہے تھے، وہ تو حقیقت میں اللہ کا ولی تھا۔ وہ دنیا کی ظاہری چمک دمک کو چھوڑ کر موت سے بے خوف اللہ کی رضا میں مست تھا، اور خواجہ خود دنیا کی محبت، مال کی لذت اور شہرت میں ڈوبا ہوا۔ اسی دن خواجہ عطار نے اپنی دکان بند کی، اپنی ساری دولت، جائیداد، کاروبار چھوڑ دیا۔ وہ جان چکے تھے، اگر میں نے خود کو نہ بدلا تو میرا انجام بھی بے معنی موت ہوگا، جبکہ میں اس فقیر کی طرح اللہ کا دوست بن سکتا ہوں۔ روحانی ہجرت اور مجاہدہ۔ خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شہر، اپنی زندگی اور آرام کو چھوڑ کر اللہ کی تلاش میں سفر شروع کر دیا۔ انہوں نے عراق، شام، حجاز، مصر اور وسطی ایشیا کے علاقوں کا سفر کیا۔ وہ صوفی مشائخ، اہل دل، اہل معرفت اور اولیاء اللہ کی خدمت میں رہے۔ وہ فقر، زہد، توبہ، مراقبہ اور ذکر کی مشق کرتے رہے۔ دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کے لیے جیتے، روتے اور سیکھتے رہے۔ تصانیف اور علم کا فیضان۔ ان کے دل کی روشنی صرف ان کی ذات تک محدود نہ تھی۔ انہوں نے اپنی معرفت کو کتاب کی صورت میں لکھنا شروع کیا۔ ان کی سب سے مشہور کتاب ہے منطق الطیر، پرندوں کی زبان۔ یہ ایک تمثیلی کہانی ہے جس میں پرندے اپنے بادشاہ سیمر کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ یہ اصل میں روح کی، اللہ کی تلاش کی کہانی ہے۔ ہر پرندہ انسانی نفس کی ایک صفت کی نمائندگی کرتا ہے۔ سفر مشکل ہوتا ہے، کچھ پرندے ہار جاتے ہیں مگر کچھ منزل پا لیتے ہیں۔ یہ کتاب رومی، سعدی اور حافظ جیسے شعراء کو بھی متاثر کر گئی۔ ان کی دیگر کتب تذکرۃ الاولیاء، اولیاء اللہ کے حالات، اسرار نامہ، مصیبت نامہ، الہی نامہ وغیرہ
ख्वाजा अत्तार की मौत। कहा जाता है कि मुगलों के हमलों के दौरान एक सिपाही ने उन्हें कैद करना चाहा। ख्वाजा ने उसे नसीहत की, मुझे कत्ल कर दे, यही तेरे लिए बेहतर है। सिपाही ने तलवार से वार किया और ख्वाजा अत्तार की शहादत हो गई। यूं वो फकीर की तरह दुनिया से रुखसत हुए मगर रूहानी बादशाह बनकर। कहानी का सबक। ख्वाजा फरीदुल अत्तार की कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की हिदायत किसी भी लम्हे आ सकती है, चाहे हम कितने ही दुनियादार क्यों ना हों। सच्चे दिल की तौबा अल्लाह को पसंद है। दुनिया की ज़ाहिरी चमक-दमक इंसान को वक़्ती सुकून देती है, लेकिन दिल का सुकून सिर्फ़ अल्लाह की याद में है। इल्म, दौलत, शोहरत सब कुछ हो, लेकिन अगर रूह खाली हो, तो सब बेकार है। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और हमारा दूसरा चैनल है जेवी अंसारी, उस पर भी आप ज़रूर विज़िट करें, उस पर आपको बहुत अच्छी इस्लामी स्टोरियाँ मिलेंगी।